اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق خاص ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر مزید دقت کر سکیں۔ آج ان سہ روزہ دروس کا پہلا درس ہے۔ درس کا عنوان جیسا کہ بیان کیا گیا شریک القرآن قرار پایا ہے۔ یہ وہ لقب ہے کہ جو ہم اپنے امام کو کم و بیش دن میں 3 مرتبہ جب زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اگرچہ مومن کے نگاہوں میں، مومن کی زبان پر ہر لمحہ امام کے لیے سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے، لیکن بعض مقامات کے اوپر خصوصیت کے ساتھ کچھ اور انداز سے امام کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ زیارت جس عنوان سے روزمرہ ہم پڑھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان الفاظ کے سینے کو چیر کر اس کے معنی تک نہیں پہنچ پاتے اور معنویت کو ہمیشہ مادیت کا ہی لباس پہنا کر اشیاء کو درک کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہم روز زیارت پڑھتے ہیں۔ زیارت عربی لغت میں ملاقات کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے۔ زیارت یعنی ملاقات۔ اس عنوان سے اگر زیارت کو دیکھا جائے تو زیارت پڑھنے کی چیز نہیں ہے، زیارت کرنے کی چیز ہے۔ اگر زیارت کا مطلب ملاقات ہے تو ملاقات پڑھی نہیں جاتی، ملاقات تو کی جاتی ہے۔ گویا کہنا یہ چاہیے کہ زیارت پڑھا دیں، نہ، زیارت کروا دیں، ملاقات کروا دیں۔ یقیناً ملاقات 2 عنوان سے کی جا سکتی ہے۔ ایک ملاقات تو وہی ملاقات ہے کہ بالمشافہ دو بدو مل کر بات کی جا رہی، اور دوسری ملاقات اس عنوان سے ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم کسی شخص کے بارے میں بیان دینا شروع کریں، اس کے اوصاف اتنے کھول کر بیان کر دیں کہ گویا ان حضرت کا پورا شخصیت نامہ آپ کے اور ہماری نظروں کے سامنے آ جائے، تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ان سے ملاقات کر لی۔ اس عنوان سے اگر زیارت ناموں پر نظر کی جائے تو یقیناً یہ ایک لطف الہی ہے کہ ائمہ علیہم السلام اگر نہ ہوتے اور زبان معصوم اگر نہ ہوتی تو وہ ہمیں یہ بھی نہ پتہ چل سکتا کہ ہمیں معصوم کو اگر سلام بھی کرنا ہے تو وہ کس انداز سے کرنا ہے۔
تو جہاں ائمہ علیہم السلام نے انسانیت کی تربیت کے لیے گوں نہ گوں مضامین اور فرامین ہمارے لیے چھوڑے ہیں، وہاں خود ایک معصوم سے بات کرنے کے انداز کو بھی بیان فرمائے۔ چنانچہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام ہو آپ پر اے قرآن کے شریک، کیا معنی؟ جیسے ہی آپ زیارت نامہ شروع کرتے ہیں تو وہاں پھر آپ یوں دیکھیے کہ ایک ہی شخص کو، ایک ہی ہستی کو آپ القابات بدل بدل کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو مختلف انداز سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور دل میں تڑپ یہی ہوتی ہے، پروردگار سے دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے تو نے انہیں مکرم کیا ہے مجھے بھی مکرم کر دے، مجھے بھی ان کے قریب کر دے۔ اسی لیے درمیان میں آ کر ایک مقام پر آ کر آپ امام سے یہی کہتے ہیں کہ قلبی لقلبکم سے، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ چکا، وَأَمْرِی مُتَّبِعٌ، اور میرا امر آپ کے امر کے تابع۔ بہرحال تمام کی تمام صفات ایک طرف، اور فقط یہ صفت جو شریک القرآن کے اعتبار سے ہے ہمارے ان 3 روزہ دروس کا موضوع قرار پائے گی۔ اس لقب کو ہم 2-3 انداز سے دیکھنا چاہیں گے۔ شریک 2 انداز سے کہا جا سکتا ہے، مثلا 2 اشخاص کا کسی ملک یا مال میں اشتراک ہو جانا، دوسرے یا کوئی چیز 2 یا زیادہ لوگوں کے لیے ہے، اب وہ چیز چاہے معروضی ہے یا روحانی، مثلا کسی شے میں، کسی خاص قدر میں اگر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ شریک ہوں، مثلا اگر ہم نباتات اور جمادات پر نظر کریں تو ایک عنوان سے ایک شے ان میں اور ہم میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ جو ان کا خالق ہے وہی ہمارا خالق ہے۔ اگر حیوان پر نظر کریں اور میں کہوں کہ حیوان اور انسان میں ایک شے مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی صفت حیوانی ہے، وہی غریزہ فطرت ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ دوسرے عنوان سے اگر اسی عنوان سے دیکھا جائے، روایات کے اندر بھی ہمیں کچھ اس انداز سے الفاظ نظر آتے ہیں جہاں پروردگار عالم انبیاء سے مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنا ساتھی بنایا، آپ میری مدد کریں گے اور میری اطاعت کے ساتھ آپ کی اطاعت میں نے رکھ دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر ہمیں اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول کا لفظ بھی نظر آتا ہے، کہ جہاں پروردگار عالم نے اطاعت میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو جوڑ دیا ہے۔ اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ اطاعت تو خدا ہی کی ہے، لیکن اسی اطاعت کے ذیل میں خدا نے اپنے بندگان خدا کو اور وہ مقرب ہستیوں کو، انبیاء علیہم السلام کو خصوصیت کے ساتھ یہ مقام اور مرتبہ عنایت کیا کہ یہ کہا کہ جو یہ دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں تو رک جاؤ، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بس اس عنوان سے اگر دیکھتے ہیں تو اطاعت کے معنی میں یقیناً یہ ہستیاں بھی شریک ٹھہرائیں گی، تو یہاں پر بھی ہم شریک کے عنوان سے اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اگر پیغمبر کی خود رسالت کی گواہی ہو تو سورہ رات کی آیت یقیناً آپ کے ذہنوں میں آ چکی ہوگی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، تم
پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قل، ان سے کہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان رسالت کی گواہی میں وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس ایک خدا کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب خدا کا علم۔ در منصور میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہاں عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا من الکتاب سے مراد حضرت سلیمان کے وصی آصف بن برقیہ ہیں، اور یہاں عندہ علم الکتاب سے مراد میرے بھائی علی ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اس روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی میں بھی جگہ دی ہے۔ چنانچہ اشتراک کا اور شراکت داری کا ایک مظہر ہمیں روایات میں بھی اس انداز سے نظر آتا ہے کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ دار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس انداز سے اس روایت کو لیا ہے، اگرچہ وہ برادران کے منابع جس کے اندر ابن ماجہ ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابن ابی داؤد ہے، مستدرک الحاکم ہے، یہاں تک کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے دار التقریب بین المذاہب الاسلامیہ سے ایک مجلہ جاری ہوا جس کا عنوان ہی دار الثقلین تھا۔ اس میں اس حدیث کو انہی الفاظ سے رقم کیا گیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد الی الحق، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر اشیاء چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت، یعنی کہ کتاب خدا کے ساتھ پھر جو شراکت نظر آئی وہ عطرتی اہل بیتی کی شراکت نظر آئی۔ اور یہ شراکت کب تک کے لیے قرار پائی؟ یہ نہ کہا کہ جب تک میں ہوں تب تک یہ شریک رہیں گے، کہا نہیں، تم بھٹک سکتے ہو لیکن جب تک ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے نہیں بھٹکو گے، اور وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرَدَا إِلَيَّ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ کے ملیں گے۔ تو شراکت میں ہمیں قرآن کی شراکت میں اہل بیت علیہم السلام یہاں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں ہدایت کا تذکرہ ہے وہیں پر ہادیان کا تذکرہ اس عنوان سے ہو رہا ہے کہ قرآن کریم بھی ہادیان کی ہدایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہادیان خود پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی میں بھی پروردگار کے شریک قرار پا رہے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ایک اور مقام کے اوپر ارشاد فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع العلی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اور کربلا میں اس حقیقت کا بین مشاہدہ تو عوام الناس نے بھی کیا کہ عطرت وہ عطرت ہے کہ جو قرآن سے اس قدر ملی ہوئی ہے کہ ان کے سر اور بدن میں جدائی ممکن ہے، لیکن عطرت کی قرآن سے جدائی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ نیزہ پر سر حسین علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کر کے اس بات کا عملی ثبوت بھی رہتی دنیا تک کے لیے بین چھوڑ دیا کہ دیکھو ہم وہ عطرت ہیں کہ قرآن سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ مزید روایات پہ اگر نظر کریں تو ہمیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 167 جہاں پر اس انداز سے خدا کی کتاب کی، خدا کے احکامات اور ان آیات بینات کی اس انداز سے تعارف کرایا گیا کہ ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر فخذوا نہج الخیر تہتدوا واصدقوا عن سمت الشر تقصدوا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 167۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی،
اس مبارک کتاب میں خیر اور شر کو بیان کیا گیا ہے تاکہ خیر کے راستے کو اپنا کے ہدایت یافتہ بن جاؤ اور شر سے دور رہو تاکہ اچھی اور میانہ زندگی بسر کرو۔ دوسرے مقام پہ ہمیں اس انداز سے نظر آتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشُ وَالْهَادِيَ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يُكَذِّبُ۔ کس عمدہ انداز سے ہمیں قرآن کریم کی توصیف نظر آ رہی ہے کہ جان لو قرآن ایسی نصیحت کرنے والا ہے جو خیانت نہیں کرتا، ایسا ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا، ایسا سچا کلام ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ گویا قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن ایسا امانت دار ہے، ایسا امین ہے جو کبھی خیانت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انداز سے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کبھی بھی علی سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کیا قرآن کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، تو یعنی علی وہی ہیں جو تصور نہیں ہوگا کہ کبھی خیانت کریں گے۔ اگر قرآن کبھی غلطی نہیں کرتا تو یہ علی وہ ہیں کہ جہاں غلطی کا تصور نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں بات کریں کہ اگر قرآن معصوم ہے تو یہ میرا جانشین بھی غیر معصوم نہیں، یہ بھی قرآن کی طرح معصوم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، رسول اللہ کی رسالت کا گواہ جو ٹھہرا۔ چنانچہ قرآن اور امامت ہدایت اور ابلاغ پیغام الہی کے عنوان سے باہم شریک ہیں۔ قرآن اور امامت کے مابین شراکت اسی معنی کی طرف لے جاتی ہے کہ دونوں لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری، دونوں کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم دو طرح کی وجوہات، آیات اور روایات سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ القرآن یفسرہ بعضہ بعض، یا جیسے برادران کے بناوے میں اس انداز سے آیا کہ القرآن یفسر بعض القرآن، کہ قرآن ہی کا بعض حصہ قرآن کی شرح بیان کیا کرتا ہے، جس طرح سے قرآن کی شرح بیان کیا کرتا ہے۔ بالکل اسی انداز سے ہم نے دیکھا کہ ائمہ کو بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی امامت و سرپرستی کی وجوہات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ہدایات کی آیات بھی ہیں، لہٰذا یہ امام اور قرآن کے درمیان شراکت کے معنی کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ان وضاحتوں کے ساتھ، چونکہ ان کے پاس امامت کا عنوان ہے اور قرآن کی تفسیر قرآن پر مبنی لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص زمانے میں موجود نہ ہو کہ جو قرآن کے اس انداز سے ساتھ ہو جیسا رسول اللہ فرما رہے تھے، تو یقیناً زمانے پر دلیل قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہر وہ دور کہ جس میں حجت زمان موجود ہے، لولا الحجہ لساقط الارض بعالیہا، اگر زمین حجت زمان سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے۔ تو گویا اگر ہر دور میں حجت زمان موجود ہے، یعنی ہر دور میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس پر قرآن اشارہ کر کے یہ کہے گا کہ ان آیات کو اگر مجسم کر کے کسی شخص کے عنوان سے دیکھنا چاہو تو یہ حجت زمان موجود ہے، یہ میرا ایسا شریک ہے۔ اگر یہاں سے مختصراً امامت میں اور قرآن کریم میں موازنہ کیا جائے، مشترکات کو دیکھا جائے کہ کس کس انداز سے یہ مشترک ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام نے بھی روایت کی، جو کہ رسول اللہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ فَإِنَّهُ، قرآن یہاں ہو کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے کہ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَسَبَبُهُ الْأَمِينُ، کہ یہ جو ہے قرآن کریم وہ اللہ کی ایک مضبوط ٹھوس رسی ہے، جہاں پر قرآن کریم کو
حبل اللہ کہا گیا۔ اب اسی حبل اللہ کو اگر ہم روایات میں لے کے جائیں تو جہاں قرآن کے بعد میں ہمیں حبل اللہ نظر آتا ہے، وہیں پر آپ کے اور ہمارے 8ویں مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا اور اسی انداز سے ہوتے ہوتے مولا علی علیہ السلام سے اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ من احب ان یرکب سفینہ النجا ویتمسک بالعروۃ الوثقی ویعتصم بحبل اللہ المتین، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پر سوار ہو جائے اور عروۃ الوثقی کو تھام لے اور اللہ کی رسی کو جو کہ ٹھوس اور مضبوط ہے بہت ہی گرفت کے ساتھ تھام لے، تو اسے چاہیے کہ وہ علی کا دوست ہو، علی کے ساتھ ہو، اور ان کی اولاد میں جو ان کی اولاد ہے، اولاد معصوم ہے، ان کے ساتھ ہو۔ الحاکم الحسکانی نے شواہد التنزیل کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نحنو حبل اللہ الذی قال اللہ تعالی، ہم ہی وہ اللہ کی رسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑنا۔ گویا کہ جس کسی نے بھی قرآن اور اہل بیت سے صرف نظر کیا، اس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ جس نے قرآن اور اہل بیت میں سے فقط قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو نہ پکڑا، اس کی گرفت حبل اللہ پر کمزور ٹھہری۔ اور عزیزو، اس کے برعکس کہ اگر فقط اہل بیت علیہم السلام کی تعریف اور توصیف بیان کی جا رہی ہو، لیکن ان کی سیرتوں میں دقت نہ کی جا رہی ہو اور قرآن کے مضامین کو اور فرامین کو بھی پس پشت ڈال دیا ہو، تو فقط یہ تعریف کر دینا ہلاکت سے نہیں بچائے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے اکیلا قرآن نہیں چھوڑا ہے اور پیغمبر نے اکیلی اطرت بھی نہیں چھوڑی ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک کہ تم دونوں سے تمسک نہیں اختیار کرو گے، تب تک تم یقیناً اگر ان سے تمسک اختیار رکھو گے تو نہیں بھٹکو گے۔ اسی انداز سے ہمیں الوعم کے اندر بھی ہمیں یہ روایت نظر آتی ہے، وفی قولہ تعالی الا بحبل اللہ من اللہ وحبل من الناس، اللہ کی جو حبل ہے، جو رسی ہے، اللہ کی طرف بھی ہے اور لوگوں کی طرف بھی ہے۔ کہا قال الحبل من اللہ کتاب اللہ والحبل من الناس هو علی بن ابی طالب، کہ اللہ کی طرف جو رسی ہے وہ کتاب خدا ہے اور لوگوں کے درمیان جو موجود ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اس لیے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تاکہ میرے بعد تم علی کو تنہا نہ کر دینا، کہ جس دن تم نے علی کو تنہا کیا تمہاری گرفت اس اللہ کی رسی سے کمزور ہو جائے گی۔ وقال علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر جگہ دی ہے روایت کو، اور ساتھ ہی ساتھ شیخ سلیمان قندوزی بلخی جو کہ مفتی اعظم تھے قسطنطنیہ کے، اپنی کتاب ینابیع المودہ کے اندر بھی اس روایت کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انا الہادی المہتدی وانا ابو الیتام المساکین وانا ملجا کل ضیع ومأمن کل خائف وانا قائد المؤمنین الى الجنہ وانا حبل اللہ المتین وانا علوۃ الوثقی وکلمۃ التقوی وانا عین اللہ ولسانہ الصدق۔ مختصر کروں کہ یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میں ہوں یتامہ کا والی و وارث، مساکین کا مربی میں ہوں، میں ضعیف لوگوں کو پناہ دینے والا، خائف ڈرے ہوئے خوف زدہ لوگوں کی جائے امن میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ انا قائد المؤمنین الی الجنہ، ان لوگوں کا قائد ہوں جو مومنین ہیں اور جنت کی طرف ان کا سفر جاری ہے۔ اے عزیزو، اگر خدا نخواستہ جنت کی طرف
किसी का कदम नहीं बढ़ रहा हो तो मौला अली अलैहिस्सलाम उसके कायद नहीं हो सकते। व अना उर्वतुल वुस्का व कलिमतु तक़वा, तक़वा का कलिमा भी मैं ही हूँ, अल्लाह की आंख भी मैं ही हूँ, व लिसान सिद्क़, सच्ची जबान भी मैं ही हूँ। गालिबन यही सिद्क़ और यही अमानत के उन्वान से पैगंबर ने कुरान को भी पहचानवाया था। बिल्कुल उसी अंदाज से मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी अपना तारुफ इस अंदाज से करा। मुख्तसर कि कुरान करीम में और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम में जो कदरें मुश्तरक नजर आई हमारे आज के मौजू के उन्वान से, तो वो यही हिदायत का मौजू करार पाया। जैसा कि कल भी अर्ज हुआ कि वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इन्हें इमाम करार दिया कि जो कि हमारी अमर से हिदायत किया करते हैं। इमाम भी इमामुल मुत्तकीन है, इमाम हादी है। आप ज़ियारत में भी हादी यल महदी कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे होते हैं कि आप हादी हैं, आप महदी हैं। तो कुरान में जहाँ बहुत सारी इस अंदाज से सिफात देखा जाए तो अइम्मा अलैहिस्सलाम से मुश्तरक नजर आ रही हैं, अगरचे कुरान को अगर मुजस्सम कर दें तो यकीनन इमाम की सूरत में सामने आएगा, और इमाम को अगर किताब की सूरत में रख दें तो कुरान की सूरत में सामने नजर आएगा। आज के मौजू के एतबार से हमने फ़कत अइम्मा अलैहिमुस्सलाम और कुरान में इस अंदाज से शरीकल कुरान के एतबार से कुछ गुजारिशात आपके नज़र किया है। कल इंशाअल्लाह इसी शरीकुल कुरान को एक और अंदाज से बयान करेंगे और हज़रत हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में अगर कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ सकी हो तो परवरदिगार से दुआ है कि हमें हमारी तौक़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। यहाँ पर मैंने अपने